سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں اور پھر ہم پاکستانی ہیں۔ آپ کے سامنے اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ آج اگر ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں تو کس وجہ سے بیٹھے ہیں؟ اگر آج ہم دکان میں بیٹھے ہیں تو یہ کن کی قربانیوں کا ثمرہ ہے؟ اگر آج ہم ان پنکھوں کے نیچے آرام کر رہے ہیں، آزادانہ پھر رہے ہیں، سو رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، معاملات زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ کن کی قربانیوں کا ثمرہ ہے؟ آج جس موضوع سخن کو میں نے عنوان بنایا وہ یہ ہے کہ برِ صغیر میں انگریز کے مظالم اور پاکستان کیسے معرض وجود میں آیا۔ برِ صغیر میں انگریز کے مظالم اور پاکستان کیسے معرض وجود میں آیا۔ آسان لفظوں میں سمجھیں کہ انگریزوں کے مظالم اور پاکستان کیسے بنا۔ یہ ٹاپک جو آج میں نے موضوع سخن بنایا، برِ صغیر یہ کیا ہے، اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن یہ میں نے اس لفظ کو میں نے نہیں چھیڑا۔ بر کس کو کہتے ہیں، صغیر کس کو کہتے ہیں، اس لفظ پر میں آج گفتگو نہیں کروں گا، بلکہ اس برِ صغیر جو یہ قرۂ ارض ہے یہ اللہ کا خطہ ہے اور اس کے رسول کا خطہ ہے۔ اور یاد رکھ لیں پوری مخلوق جہاں بھی بستی ہے، جو زمین ہے وہ اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے، اللہ کی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس پر بخاری کی حدیث شاہد ہے، لیکن وہ بعد میں کوٹ کروں گا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، خاص طور پر برِ صغیر کی تاریخ، برِ صغیر کی تاریخ بڑا ہی مسلمانوں کا شاندار ماضی ہے، لیکن آج اس ماضی کو فراموش کر دیا گیا، مسلمان کے وقار کو فراموش کر دیا گیا، مسلمان اپنی عزت اور وقار کھو بیٹھا۔ یہ کب سے شروع ہوا؟ دیکھیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ سب سے پہلے جب راجہ دہر نے، یہ اس وقت کی بات ہے جب عربوں پر صحابہ کرام کی حکومت تھی یا تابعین کی حکومت تھی، اور سندھ کے اندر ایک راجہ دہر نامی دو مسلمان لڑکیوں کو اغوا کر لیتا ہے۔ ذرا آج کی تاریخ کو حاضر دماغ رکھ کے آپ نے سننی ہے بات۔ راجہ دہر کے یہ سکھ تھا، دو بچیاں مسلمانوں کی اغوا ہو گئی۔ جب انہوں نے چیخ لگائی تو چیخ عربوں تک سنائی دی۔ وہاں سے حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کو ایک لشکر جرار دے کر بھیجتا ہے۔ محمد بن قاسم آ کر اس راجہ دہر کو یہ سبق سکھاتا ہے کہ مسلمان کی بیٹی چاہے سندھ میں ہو، چاہے ہند میں ہو، چاہے عرب میں ہو، چاہے ترک میں ہو، وہ بیٹی بیٹی ہے، وہ ماں ماں ہے، وہ بہن بہن ہے۔ کیوں کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں دین دیا ہے کہ ماں کو ماں سمجھنا ہے، بیٹی کو بیٹی سمجھنا ہے، بہن کو بہن سمجھنا ہے۔ آج ہم اس بیٹی کے لیے لشکر جرار عرب سے لے کر کوفہ سے چلے، عرب سے چل کر سندھ کو بتایا کہ اے راجہ دہر، یاد رکھ اگر تم نے کسی مسلمان ماں بہن بیٹی کی عزت پر اچھالنے کی، عزت کو اچھالنے کی کوشش کی تو تمہاری نسلیں ختم کر دی جائیں گی۔ پھر وہی کر کے دکھایا محمد بن قاسم نے کہ اس راجہ دہر کی نسلیں مٹا دی،
ان کے قلعے فتح کر دیے، ان کی سپاہ کو جو ہے وہ ناکو چنے چلوا دیے، پھر علم گاڑا تو کس کا گاڑا؟ میرے پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند فرمایا۔ پھر وقت گزرتا گیا، اس کے بعد پھر ایک وقت ایسا آیا، حالانکہ محمد بن قاسم کی عمر کوئی 100 سال نہیں تھی، 50 سال نہیں تھی، 40 سال نہیں تھی، ایک 17 سالہ نوجوان تھا۔ یہ عشق اور محبت اور عشق مصطفیٰ ہو، یہ عمروں پر نہیں ڈیپینڈ کی جاتی، عمروں کو نہیں دیکھتا عشق، محبت جو ہے وہ تجربے کو نہیں دیکھتی، اور محبت دیکھتی ہے کہ دل میں عشق مصطفیٰ ہے، دل میں رب خدا کی محبت ہے، دل میں رب کی محبت ہے، انسان نکل پڑتا ہے، چاہے عمر 14 سال ہو، چاہے 17 سال ہو، اللہ دل میں ایک قوت اور طاقت پیدا کر دیتا ہے، انسان کے بازو میں بھی قوت آ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کا ضمیر اجاگر ہوتا ہے، اس کا اندر ضمیر مردہ نہیں ہوتا، جس طرح آج مسلمان کا ضمیر مردہ ہو گیا، وہ ضمیر پھر اجاگر ہوتا ہے، پھر دنیا والوں کو بتاتا ہے، چاہے عبداللہ بن عمر ہو، چاہے وہ حجاج بن یوسف ہو، چاہے وہ حضرت علی اکبر ہو، 17 سال کا نوجوان ہے، شبیہ مصطفیٰ ہے، کربلا کی سرزمین ہے، امام حسین کے سامنے ہے، شبیہ مصطفیٰ جب یزیدیوں کو للکارتا ہے تو عرض کرتے ہیں، تو یزیدی پوچھتے ہیں یہ کون ہے کلی اللہ جوان؟ تو بتایا جاتا ہے یہ حسین کا بیٹا ہے، علی کا پوتا ہے، نبی پاک کا نواسا ہے۔ جب للکارتا ہے اندر سے عشق بول رہا ہے، اندر سے محبت بول رہی ہے، اندر سے جذبہ عشق مصطفیٰ بول رہا ہے کہ ہم کٹ پر سکتے ہیں لیکن نامے کے دین پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ جذبہ ہے اور عشق اور محبت ہے۔ آگے چلیے، اس کے بعد پھر وقت ایسا آتا ہے، یہ 93 ہجری کی بات ہے، پھر اس کے بعد 421 کے اندر پھر سلطان محمود غزنوی وہ قدم رنجہ فرماتا ہے، وہ 17 حملے کرتا ہے، اور یاد رکھیں ہر حاکم کے پیچھے، ہر جنرل کے پیچھے، ہر بادشاہ کے پیچھے اس کی قوت اور طاقت نہیں ہوتی، اس کی پشت پر، اس کے پیچھے ایک روحانی ہاتھ ہوتا ہے، اور دعا اللہ کے نیک بندے کی دعا ہوتی ہے۔ ہاں جی، محمود غزنوی پھر آیا، اس نے ہندوستان فتح کیا۔ مختصر اور شارٹ عرض کروں، پھر وقت ایسا آیا کہ یہ حکومت مسلمانوں کے پاس رہی، اور کتنے سال رہی؟ 1 سال 2 سال 100 سال نہیں، پورے 1000 سال مسلمانوں کے پاس حکومت رہی۔ پھر 15ویں یا 16ویں صدی آ گئی، اب تو 2021 ہے۔ اس کے بعد 1699 کے اندر ٹیپو سلطان شہید ہو جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریز جنرل کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ہاں جی، مسلمانوں نے ہندوستان کے اینڈ والے کونے پر بھی مسجد تعمیر کی، اینڈ والے کونے پر بھی اللہ اکبر کی صدا مسلمانوں نے بلند کی، لیکن آج اس صدا کو دبایا جا رہا ہے، آج اس صدا کو ختم کیا جا رہا ہے۔ نا 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 نا، انشاءاللہ جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زندہ ہیں، اللہ اکبر بھی ہوگی، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بھی بلند ہوگی۔ اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر بادشاہ بنتا ہے۔ اسی کے دور میں انگریز اپنی حرکت میں آتا ہے۔ ذرا سنتے آئیے کہ برے صغیر پہ مسلمانوں پر کیسے مظالم ڈھائے گئے۔ پھر آہستہ آہستہ ایسٹ انڈیا کمپنی، پہلے انگریز اس برے صغیر میں تاجر بن کے آئے۔ آج کی ینگ جنریشن کو یہ تاریخ پڑھائی نہیں جاتی، کاش کہ آج کی ینگ جنریشن کو یہ تاریخ پڑھائی جائے کہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر انگریز کیسے 200 سال اس دھرتی پر حکومت کرتا ہے، جس دھرتی پر فیصلہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتا ہے، جس دھرتی پر بازار میں قرآن اور حدیث کے مطابق کاروبار ہوتا ہے، جس دھرتی میں مسجد میں قرآن اور حدیث بیان کی جاتی ہے، جس دھرتی پر ہزاروں مدارس ہوتے ہیں، جس دھرتی پر ہزاروں فقہاء پیدا ہوتے ہیں، آج اس دھرتی پر کیسے انگریز اپنی چال چل رہا ہے۔ آج کی ینگ جنریشن اس سے ناواقف ہے۔
آج خدا را ینگ جنریشن سے میری یہ کوشچن ہے کہ وہ یہ اس کو ضرور پڑھو، اس کو سمجھو کہ ہمارے ملک اپنے بڑے صغیر پر انگریز کیسے آیا، انگریز نے پھر حکومت کیسے جمائی، پھر مسلمان پر کیسے ظلم و ستم کیا گیا، پھر پاکستان کیسے بنا، پھر انگریز کی سازش تھے اس بڑے صغیر کو کیسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ حقیقت میں کیا تھا؟ اسلام کو دبانا تھا۔ نا 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 نا، یہ کائنات بھی حضور کی ہے، یہ دین بھی حضور کا ہے، یہ قرآن بھی نبی پاک کا ہے۔ ہمارے بزرگ یہ بتا گئے ہیں کہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یہ زمین و زمان تمہارے لیے، اور مکین و مقام وہ بھی تمہارے لیے۔ ہر شے حضور کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر کے دور میں انگریز آہستہ 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 شاہان سلطنت میں اپنے قدم رنجا کرتا ہے، آخر کار وہ قدم جما بیٹھتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے، آج ہم کہتے ہیں انگریز ترقی میں ہے، انگریز کوئی ترقی میں نہیں ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آخری بادشاہ کون تھا؟ کیڑا سی آخری بادشاہ؟ تھی تو ماسٹر صاحب ہو نا، میں منڈیاں کو پوچھنا کسی نے نہیں پتا، اصل پڑھے ہوئے تھے کسی نے نا۔ بہادر شاہ ظفر کو انہوں نے کیسے نکالا؟ بہادر شاہ ظفر کو جب انگریز نے گرفتار کیا، جنرل ہڈسن اس نے جب گرفتار کیا، جب وہ سواری پر اس کو قید کر کے لا رہے تھے، اس کے سامنے انہیں پترا نو لایا، سواریاں تو تھلے لایا۔ انگریز آخدن چنگا بڑا جی، امریکہ بڑا چنگا تے برطانیہ بڑا چنگا ہے، میں تو سکھاں دے حالات بھی سناواں گا۔ آج 42 کروڑ روپیہ تو گرو نانک واسطے جاری کر دیتا، مندروں واسطے تو پیسے جاری کر دیتے، آنی مسجد تو سپیکر لا کے تھلے چھاڑ دیتے۔ اسلام پاکستان اس واسطے بنے سی جس نے بہادر شاہ ظفر دے پترا نو سامنے تھلے لایا، آ کے کپڑے لاؤ۔ اے انگریز دے ظلم سنو، بڑے صغیر میں مسلمانوں پر مظالم سنو۔ انگریز کے اس بہادر شاہ ظفر کے سامنے 3 بیٹوں کے اس کا کپڑے اتارو، کپڑے اتار دیے گئے۔ اس کے سامنے اس کے بیٹوں پر جو ہے وہ گولے برسائے گئے اور سینہ چاک کر دیا گیا۔ پیو ویخدہ پیاسی بڑے صغیر دا بادشاہ بہادر شاہ ظفر، آخری بادشاہ تیموری خاندان دا بادشاہ، سارے صاحبزادے انہاں کٹھے کیتے، 39 صاحبزادہ نو پھانسی دے پھندے تے چڑھا دیتا۔ بہادر شاہ ظفر دا ایک بھائی سی بڈھا بابا، انہوں پھانسی دے پھندے تے چڑھا دیتا، زندہ کو دیتا، زندہ ذبح کر دیتا۔ بہادر شاہ ظفر دے پترا نو زندہ جلا دیتا، اور بیٹیاں دی فرقی جی انہوں نے بے حرمتی کی تھی انگریز نے۔ جڑا جنرل ہڈسن انہیں پھر لا کے جدو جلا دیتا، اپنا چیر پاڑ کے پھر انہیں لتاں ماریاں، پیر مارے۔ سونا مسلمان اپنی تاریخ جس کو تو فراموش کر چکا ہے، جو تاریخ آج تجھے علم ہی نہیں ہے ہمارے مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے۔ اگر آج کی یہ بات اور یہ کتاب تے برطانوی مظالم کی کہانی ایک کتاب ہے، اس تے پابندی لگی ہے، اس دے وچ ساری گلاں لکھیاں نے کہ جنرل ہڈسن کیویں جڑا مسلمانوں تے حملے کیتے۔ پھر آخر کار 39 صاحبزادے شاہان سلطنت دے جڑے بادشاہ سن، 39 دے 39 نو پھٹے لا دیتا۔ پھر مسلمانوں نو جڑا شہید کیتا ہوتا وکھرا، اس دی تو کوئی گنتی کوئی نہیں، لکھاں ہزارہ شہید ہو گئے۔ پھر آخر کار پاکستان بنن دا ٹائم آ گیا، پاکستان بنن دا ٹائم آ گیا۔ ایک نوجوان اٹھدا جی دہلی چوں، ہاں جی، جہاں نام محمد علی، پڑھ کے وکالت کری، وکالت کی تھی، وکالت کرنے تو بعد آخر کار اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جوش اور ولولہ بھر دیتا کہ اسلام اور مسلمان ایک علیحدہ اپنی ریاست ہونی چاہیے۔ او دھرتی جس دھرتی تے قرآن تے حدیث تے فیصلے ہوندے سن، اج وہ انگریز آ گیا، انگریز نے آ کے مسلمانوں او ذبح کیتا، زندہ ذبح کر دیتا۔ اے تساں تاریخ پڑھو، انسان کو تاریخ نہیں پڑھی جاندی کہ جڑا مسلمانوں تے انہاں ظلم کیتے انہاں انگریزاں۔ اے میں تانوں 1857 دی گل سنا رہا ہوں، 1700 تو لے کے 1857 دے درمیان تک، اے میں تھانوں سنا رہا ہوں 2021 غور نال سنو۔ سکولاں تے چیزاں ہن ہے نہیں کوئی، ہن تے اسلام ہی سکولاں چوں کڈ دیو، ہن تے انہاں دی مرضی دا اپنا جڑا تعلیم پڑھو۔ انگریز شروع آیا سی تے انگریز نے سب تو پہلے آ کے انہاں نظام میں مداخلت کی تھی، نظام ختم کر کے
پھر دین وچ مداخلت کی تھی. دین وچ مداخلت کیویں کی تھی؟ کیونکہ قاضی ہر ٹائم قاضی تا شریعت کے مطابق فیصلہ کرتا سی, قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کرتا سی. آخر کار انہوں نے قاضی بھی سنبھال لے. جنہ پھر انگریز کے خلاف فتوے دیتے. حضرت فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں انگریز کے خلاف فتوہ دیتا, فتوہ جہاد. آپ نے ایک فتوہ دیتا, کئی علماء سین کیتے, 90,000 فوج انگریز کے خلاف جمع ہو گئی کہ انگریز نو تو کٹ دیو. بر خیری تا بڑے سی تاجر بن کے آج حکمرانی کرن لگ پیا. یہ ایسے انگریز چال باز ہے. ہاں جی, انگریز چال بازیاں کر کے مکاریاں کر کے مسلمان نو کس طرح دباندا ہے. اور آج مسلمان بالکل ضمیر فروش ہو گیا, بالکل ضمیر مسلمان دا مردہ ہو چکا ہے. مسلمان دے اندر غیرت رہی کوئی نہیں. راجہ دہر اٹھیا, سندھ 2 مسلمانوں دی بچیاں چیکیاں. اپنا محمد بن قاسم نے اتوں اٹھ کے آگے سندھ حملہ کیتا. آج کتنی مسلمانوں دے دھیاں بہن دی عصمت دری ہو رہی, کوئی پرواہ کوئی نہیں. کسی نے عافیہ صدیقی 86 سال دی عمر ہے, بڑھی مائی ہوئی پی امریکہ دی قید چے, کسی نے کوئی پرواہ کوئی نہیں. کیوں کہ انگریز دے ہم نوالا دے ہم پیالہ منے سارے. تساں انہاں دی تاریخ انہاں دے وڈیاں دی پڑھ کے ویکھ لو. یہ اکثر انگریز دے چمچے سن سارے اس ٹائم. یہ اس ٹائم سارے انگریز دے پٹھو سن جڑے آج ساڑے حکمران بن گئے. پاکستان اینج نہیں بن گیا, پاکستان بڑی قربانیاں نال بنیا. یہ اسی داخلے نا باجے بجا لے, ٹی وی ویکھ لئی, پریڈ کر لئی, تے نچ نچ لیا, تے ون ویلنگ کر لئی, تے پاکستان دا حق ادا ہو گیا. اب میں تمہیں سنانا کہ پاکستان کنج بنیا. پاکستان اینج نہیں بنیا. اگست, ستمبر, تے اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری تے فروری 1947 والے اے مہینے کٹ کے ویکھ لو, تاریخ پڑھ کے ویکھ لو. 15 تو 20 لاکھ مسلمان شہید ہویا. 90,000 عورتاں مسلمانوں دیاں سکھاں دے قبضے چ آ گئیاں. سکھ جمدے جمدے مر گئیاں. کسی نے کوئی سانو پتہ بالکل ٹس تو ماسی اسی کوئی. سکھ جمدے جمدے مر گئیاں. 1971 بنگال ٹوٹ گیا, کوئی پرواہ کوئی نہیں. ختم نبوت حملے ہو گئے, کوئی پرواہ کوئی نہیں. ایک میں تمہیں واقعہ سنانا ایک عورت دا. ایک عورت کی آخری ہے, تو ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ, اچھا کہہ دو سبحان اللہ. 106 صفحہ نمبر دے. ہاں جی, ایک کتابیں مل دی ہی نہیں, بڑی اوکھیاں مل دیاں. لیکن شغل ہوئے نا, شوق ہوئے نا, پھر ہر شے لب جاندی, پھر ہر شے مل جاندی. پھر یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ برے صغیر دے وچ حکمران کتنے گزرے. پھر یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ محمود غزنوی کتھوں آیا سی. پھر یہ بھی پتہ چل جاتا ہے قطب الدین ایبک کون سی. پھر یہ بھی پتہ چل جاتا ہے شمس الدین التمش کون سی. پھر یہ بھی پتہ چل جاتا ہے رضیہ سلطانہ کون سی. پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ بہادر شاہ ظفر تے انگریز نے کتنے ظلم کیتے. غدر تے بیٹیاں بہادر شاہ ظفر دے دھیاں تے انگریز نے کتنے ظلم کیتے. مسلمان دے دھیاں تے انگریز نے کتنے ظلم کیتے. علماء تے کتنے ظلم کیتے. اے وڈے جڑے نہیں ہوندے ٹینک, ٹینک دے اگے علماء نو بن کے پچھو گولا چھوڑ دے سن. علماء نو بن کے گولا چھوڑ دے سن. تسی تے میں آخر ٹھیک ہے جی, بس ٹھیک ہے, پاکستان ہی ہے نا. اسی تو آج شکر میں آخنا کہ اج دا کوئی اس ٹائم دا تحریک پاکستان دے وچ اگر آج کوئی بندہ اس ٹائم انہیں صحیح حصہ لیا ہوئے تو انہیں سارا منظر ویکھیا ہوئے کہ آج بھی وہ زندہ ہوئے, او دی اکھا جو خون نکلے گا, خون آنسو نہیں نکلن گے. وہ آکھے گا اسا اس واسطے پاکستان بنایا سی, عیاشی واسطے پاکستان بنایا سی. آج دے علماء 5000 علماء نے سنی بنارس کانفرنس کیتی سی 1946 دے وچ. 1946 دے وچ 5000 علماء جس دے وچ خطبہ صدارت دیتا سی سید احمد کچوچوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اس ٹائم پاکستان دے مخالف بھی لوگ سن. اور میں کی نام لما تھوڑے سامنے. کئیاں نے آکھیا سی پاکستان دی پیر نہیں بنن دیاں گے, کئیاں نے آکھیا سی کفرستان ہے, کئیاں نے آکھیا سی کافر اعظم ہے, کئیاں نے آکھیا سی لغوستان ہے. اے پاکستان نہیں ہے, وہ بھی مولوی سن. لیکن قربان جاواں سید جماعت علی شاہ تے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہیں آکھیا سی میرا جیڑا مرید ہے اتنے تک میرا پکا مرید نہیں ہوئے گا جب تک مسلم لیگ نو ووٹ نہیں دے گا. اچھا کو سنیے سبحان اللہ. سانو تو فخر ہے کہ ساڑھے بابیاں نے ساڑھی کانڈ نہیں لگن دیتی. ساڑھے بابے جتھے بھی مولانا نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کتاب پڑھ کے ویکھو, مولانا نیازی 33-34 سال عمر سی ادو,
جدو پاکستان بنیا قائد اعظم واسطے ریلیاں کڈیاں 1941 دے وچ سر سکندر حیات جڑا مشترکہ پنجاب دا وزیر اعظم سی انگریز دا ٹٹو ہاں جی انہیں آخیا اے نیازی تو کتوں آ گیا منڈا سر پھرا منڈا تو کتوں اٹھ پیا قائد اعظم دے حق وچ انہیں آخیا خبردار تو مینوں جانتا نہیں ہے اسا پاکستان بناواں گے تے پاکستان حاصل کر کے لواں گے اور قائد اعظم دا ساتھ دیاں گے تینوں تن کے رکھ دیاں گے ساڈے تے ہو جائے علماء سن جھکن والے تے 600 روپیہ تنخواہ لین والے مولوی ساڈے نہیں سن سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بنارس سنی بنارس کانفرنس 1946 جیڑی ہوئی 2 لاکھ بندہ کٹھا ہویا سی 2 لاکھ بندہ کٹھا 1946 دے وچ مسلم لیگ دا جڑا الیکشن ہویا سی اس پنجاب دے وچوں سب تو پہلے ٹکٹ قائد اعظم نے مولانا نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نو دتا سی کیوں کہ بندہ محب وطن بھی ہے تے محب دین بھی ہے ہوں جڑا مولویوں کا کی کام ہے جی سیاست نال اگر جدا ہوتی ہے سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی دین تے سیاست جدا جدا نہیں ہے ہوں آپ دنوں مولوی صاحب ممبر کی سیاست کی گل کر رہے ہیں یار دین ہے ہی سارا سیاست ہے یہ وکری گل ہے کہ اصا مسیح تے رکھ لیا دین ساری دکان دین نہیں ہے سارے بازار دین نہیں ہے کیوں کہ دین دے مطابق نہ فیصلہ عدالت ہے نہ بازار ہے نہ دکان ہے نہ گھر ہے اس واسطے لوگوں اج دی دین دی گل چنگی نہیں لگتی سیاستی مولوی گل کرے نا اگر قرآن دے وچ کی ہے فالذین ہاجروا وخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار یہ وچ کی ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی 2 کروڑ لوگ ہجرت کی تھی انڈیا تو پاکستان آئے 2 کروڑ لوگ آج جڑے تو سکھاں دے بڑے خیر خواہ ہو نا یہ سارے حکمران سکھاں دے بڑے خیر خواہ ہوں یہ سکھ بڑے چنگے ون سارے واسطے اے ذرا سنو اے میں تمہیں گل سنا دیا ایک بندہ جی وہ آخر میں 1973 دے وچ نا انڈیا گیا تو پھنس گیا انڈیا گیا تو کسی جرم میں پھنس گیا میں جیل چلا گیا تے جیل چلن تو جاون تو بعد میں کوشش کی تھی جیل توڑ دیتی جیل توڑ کے میں نس گیا اگر گل غور نال سننا پاکستان عیاشیاں واسطے نہیں بنیا اے پاکستان ساڑیاں گنڈا گردیاں واسطے نہیں بنیا ون ویلنٹ کر لئی واجے وجا لے ہاں جی تے اپنے گانے لا لے نہ محرم دا حیا نہ کسی شے دا حیا نہ دین دا حیا نہ وڈے دا حیا نہ چھوٹے دا حیا نہ دھی بہن دا حیا ہر شے عام ہے اے سن وہ آخر کہ میں پھنس گیا تو میں نے 2 سکھاں پھڑ لیا جیل تو چھٹن تو بعد میں تو نسیا تو میں نے 2 سکھاں نے پھڑ لیا سکھاں آ کے میں نے کمرے بند کر دیتا میں نے کمرے بند کر کے تو باہر چلے گئے ایک کمرے دی چھوٹی جی کھڑکی سی اس کھڑکی جو میں دیکھ رہا سا کہ ایک مائی اندر بیٹھی حویلی دی وچ وہ میں نے ویکھے بھی صحیح تے روے بھی صحیح سنو اے سکھ بڑے تھوڑے خیر خواہ ہوں آکے میں نے ویکھے بھی صحیح تے روے بھی صحیح تھوڑی دیر گزری نا وہ مائی میرے کول کھڑکی جا گئی آکے کون ہے تو آکے میں پاکستانی ہوں آکے کیڑے جرم میں گرفتار ہویا آکے کتوں آیا آکے میں کسی جرم میں پھڑیا گیا سی انڈیا آیا سا تے پھڑیا گیا سا وہ مائی للکار کے آخدی پاکستان انہاں جرمہ واسطے بنایا سی اسا پاکستان انہاں لٹیرے واسطے بنایا سی اسا پاکستان کی قربانیاں اے تواڈیاں چوریاں چکاریاں تے ڈاکیاں واسطے بنایا سا میں حیران ہو گیا میں آکھا سکھ دی بیوی تے ایک ہی آخدی بھائی مائی پاکستان اسا بنایا سی بھائی ہم نے پاکستان بنایا بھائی ہم تو مراد تو سکھ دی بیوی ہیں تے میں مسلمان ہاں تیرے بندہ تیرا سکھ ہے تیرا دیور تیرا سکھ ہے تیرا گھرانہ سکھ ہے تو کیویں آخنی کا سب پاکستان انہیں اکھاں جو آنسو ڈگن لگ پہ وہ آخدی ٹھہر میں حویلی دا دروازہ بند کر رہا ہوں جب حویلی دروازہ بند کر کے آئی انہیں میں نے داستان سنائی انہیں آکھا سونا ہے تو ساتھ چوریاں چکاریاں کر دے ہو عیاشیاں کر دے ہو یہ ساڑیاں قربانیاں دا سمرہ ہے یہ ساڑیاں قربانیاں دی وجہ ہے انہیں آکھا مائی کس طرح میں سمجھا نہیں ہے تیری گل آکھے سون پترا میں آکھے 16-17 سال دی ہے سا سنو 16-17 سال دی ایسا ساڑا پنڈ بڑا چنگا وڈا پنڈ سی 4-5 ہزار اس پنڈ دی آبادی سی تے ساڑا پنڈ مسجداں بڑیاں سن اکثریت مسلمانہ دی سی جو 4 گھر میں سکھاں دے ہون گے یا ہندوؤں دے ہون گے
ایک وقت ایسا آیا، دن ایک رات ایسی آئی کہ آواز آئی سکھ آ گئے، سکھ آ گئے، سکھ آ گئے۔ اصل آخیا بھائی سانو سکھا نے کی آخنا ہے، اکثریت مسلمانوں دی یہ کہ سانو سکھا نے کی آخنا ہے کہ سکھ آئے جتنے بلکہ سکھاں دی فوج آئی، سکھاں دی فوج آ کے مسلمانوں انج نہیں آخیا نس جاؤ، نہ مسلمانوں ذبح کرنا شروع کر دیتا، شہید کرنا شروع کر دیتا۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، اے لوگ مرادن مسلمانوں ذرا اپنی تاریخ اجاگر کر کے ویکھو کہ ساڈے سامنے اکھاں دے سامنے سکھاں نے ساڈیاں زنانیاں دے پستان کٹے۔ سنو اے تاریخ بیان نہیں کیتی جاندی، 14 اگست اسا منا لئی، اسا آخنے پاکستان بنن دا حق ادا ہو گیا، ساڈے کول تے نماز نہیں پڑھی دی۔ کہ ساڈے سارے وڈ وڈیرے مسیتاں جاندے سن، نماز پڑھتے سن، کہ سکھ جدو آئے انہاں مسیتاں نو کی بنا لیا؟ کھاڑا بنا لیا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ شکر کر کے مسجد تو بیٹھا ہے آج، شکر کر کے آج تیری مسجد نماز ہو رہی، لا تعداد واری لکھا سلام ہون انہاں علماء نو جنہاں پاکستان واسطے قربانیاں دیتیاں، کہ لکھا سلام ہون قائد اعظم نو جنہاں پاکستان بنایا۔ اچھا آکھو سبحان اللہ۔ اکھے او مائی میں دس دی پئی، پھر اکھے کی ہویا؟ پھر اکھے اسی نس پہ اتھوں راتوں رات نسے، نسدے 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 اکھے ایک دوسرے پنڈے جا گئے، جیڑی جوان لڑکیاں سن انہوں نے سکھاں نے رکھ لیا، انہوں نے سکھاں نے پھاڑ کے رکھ لیا، گھراں چ رکھ لیا۔ آج اتنے سال ہو گئے، 47 تو لے کے 73 تک، 26 سال ہو گئے میں سکھاں دی بیوی ہوں، لیکن دل میرا اجے بھی مسلمان ہے۔ اے سکھ تھوڑے خیر خواہن، اے ہندو ساڈے خیر خواہن، اے تساں کتاباں پڑھ کے ویکھو، لگ پتہ جاوے کہ ساڈے مسلمانوں دی تاریخ کی وے۔ ساڈے کولوں فیس بک تو ٹائم ہووے تا نا، ساڈے کولوں دنیا داری تو ٹائم ہووے تا نا اساں دین پڑھیے، دین تو بڑی دور دی گل ہے۔ پاکستان دی تاریخ دے سانوں نہیں پتہ کتنے لوگ مرے، پاکستان جدو بنیا کتنے لوگ شہید ہوئے، 1 2 4 نہیں۔ اب میں تمہیں سنانا ہوں 399 صفحہ نمبر دے کہ پاکستان دے بنن دے پیچھے اے نہیں کہ بے سانو ہونا قربانی اپنا پاکستان پلیٹ رکھیا تے پھڑ لو جناب، اے پھڑ لو، اے تساں لے لو، قائد اعظم صاحب تساں لے لو، محمد علی صاحب تساں اے اپنا مطالبہ کیتا سی چند صوبیاں دا تے اے صوبے لے لو، اور سانو 2-3 اپنا ضلع بھی نہیں ملے، پاکستان دے سانو 3-4 ضلع بھی نہیں ملے، سانو پاکستان دی دولت بھی نہیں ملی۔ مسلمان اتنا کمزور ہو چکے اسی کہ سانو نہ ضلع ملے تے نہ سانو جڑا نا اپنا پاکستان دا وہ احساسہ ملیا، جڑا ادھا انڈیا نو ملیا تے ادھا پاکستان نو ملنا چاہیے سی نا، سانو نہیں ملیا۔ اے سارا لانتی کون سی؟ اے دین والا اے سی اے شیطان، اے ماؤنٹ بیٹن، اے لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائسرائے سی، انگریز دی طرف مقرر کیتا ہویا۔ 6 مہینے پہلے ایک بندے نو سددا جی برطانیہ دے وچوں ریڈ کلف نو آ کے جی پاکستان ونڈو، ایک بندہ کراچی چوٹھے آکھا جی میں چونکی امر صدو دی حد بندی کرنا، انہوں کہڑا پتا 7 نمبر گلی کیڑی تے غوثیہ مسجد کتھے تے بلال مسجد کتھے تے اجمیری مسجد کتھے، انہوں کی پتا ہے؟ وہ تو کراچی چو ہے آج۔ اسی طرح ان لانتی نے ریڈ کلف نو سدیا برطانیہ تو سد کے انہیں آکھیا جی تو پاکستان اپنا ہندوستان تے پاکستان دی حد بندی کر۔ اے ضلع فیروز پور بھی ساڈے چ سی، ضلع گورداسپور بھی ساڈے سی، مقبوضہ کشمیر بھی ہے ساڈے سی۔ اے ساری کمینگی اس شیطان دیے اے مریا کتھے؟ سمندر مر گیا، کتے بلے کھا گئے، اے سمندر مر گیا۔ لانتی جڑے ہو جا مردن نا، یاد رکھو مسلمان اللہ کا بندہ ہے۔ اسی طرح ہے نا، حاکمیت کس لیے؟ میرے رب دیے۔ حاکمیت کس لیے؟ میرے اللہ دی، اور زمین ساری میرے اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ ہاں جی، ساری زمین دا مالک میرا اللہ ہے، ساری زمین دا اختیار اللہ نے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آخری حدیث پاک بخاری شریف دی، تو آکھو گے کس طرح؟ سنو ذرا بخاری شریف دی حدیث۔
اے پاکستان بھی رب دا، پوری سرزمین بھی رب دی، اتنے رہن والے بھی اللہ دے بندے، جو کلمہ گوے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہے۔ اے بخاری دی حدیث 7348 نمبر حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقالا اعلموا انما الارض للہ ورسولہ، جان لو لوگو، اے میرے پاک محمد الرسول اللہ دا فرمان نے، میرے آقا نے فرمایا زمین، ساری زمین جتنی بھی اللہ دی زمین ہے، جتھے جتھے اللہ اکبر ہے اتھے اتھے محمد الرسول اللہ ہے، جتھے جتھے میرے رب دا نام ہے اتھے میرے پاک محمد دا نام ہے، جتھے جتھے میرے رب دی حکومت ہے اتھے اتھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا اختیار ہے، جتھے جتھے میرے رب دی ملکیت ہے اتھے اتھے میرے پاک محمد دی ملکیت ہے، جتھے جتھے میرے رب دا اپنا نام ہے اتھے اتھے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اسم گرامی موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ساری زمین اللہ دیے اور اس دے سارے اچھا بولو اس دے رسول دیے، نہ ایسے ریڈ کلف دیے، نہ ماؤنٹ بینٹن دیے، نہ امریکہ دیے، نہ چین دیے، کسے دی بھی نہیں ہے، ساری زمین میرے رب دیے، اور اس زمین دا مالک میرا اللہ ہے، اس زمین دے مختار کل پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھا کے بھیجا۔ 15 تو 20 لاکھ بندہ 15 تو 20 لاکھ بندہ پاکستان بندیاں شہید ہویا، مارے کہ نے مارے؟ انگریزہ نے نہیں، انگریزہ اتنے نہیں مارے، سکھاں نے تے ہندوؤں نے مارے۔ اب میرے کو ٹائم نہیں دیتا، میں تو ایک شے پڑھ کے سناواں، زمین پیرا تھلو زمین نکل جائے، تاریخ دستا ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کسی نے۔ ساڑھے پاکستان دی کی تاریخ ہے، ساڑھے پاکستان بنا دی کی تاریخ ہے، 1857 دی کی تاریخ ہے۔ ہاں جی، یہ تو انگریز آیا، انگریز ایک معمولی جو دکاندار بن کے آیا سی، تاجر بن کے آیا سی، دیکھو 200 سال حکومت کر گیا، بادشاہوں نے بھی خراب کر گیا، مسلمانوں نے بھی خراب کر گیا، آپ تک کتا دفع ہو گیا، نظام چھٹ گیا۔ قائد اعظم کو پوچھا جی پاکستان تو بنا دے پھر دیو تے نظام کیڑا رکھو گے؟ آپ نے فرمایا سانو نظام بنان دی لوڑ ہی نہیں، 1400 سال پہلے پاک محمد رسول اللہ دے گئے۔ آج پاکستان علماء بنایا، پیر رحمان کی شریف، پیر آف سیال شریف، پیر آف گولڈ شریف، مولانا عبدالستار خان نیازی، آنی پیر آف برجنڈوی شریف، 5 پیر آف ابو الحسن اکبر قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، دیگر سید احمد کچھوچری علیہ رحمہ، آنی کئی ساڑھے آستانے، کئی ساڑھے علماء جنہاں پاکستان واسطے دن دیار دی بازی لگا دیتی، کولوں پیسے خرچ کیتے، تے آج انہاں لٹیرے کو پاکستان چلا گیا، آج انہاں ڈاکووں کو پاکستان چلا گیا۔ لوگوں اگر چاہتے ہو قائد اعظم دے حکم دے مطابق پاکستان دے اندر نظام آوے جڑا 1400 سال پہلے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ فرمایا، تو پھر اس طرح نہیں آئے گا، پھر اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو چینج کرو، اس پاکستان دی قدر کرو تو اپنے دین دی قدر کرو، نہیں تو پھر اس طرح نہ ہویا انگریز بندوق لے کے کھلوے گا، تسا نماز نہیں پڑھ سکو گے۔ جس طرح 1857 دے وچ پاکستان بننے ہویا، سکھاں نے تے ہندوؤں نے مسجداں نوں اپنے دفتر بنا لے کہ آج اتنے فیصلہ ہوئے گا، آج اس بستی دے حملہ کرنا، آج اس بستی دے حملہ کرنا، آج اس بستی دے حملہ کرنا۔ مسجد خانہ خدا صرف تسا ضلع بہار ہے نا، بہار جڑا ہن بھی بہار والی ہے، بہار اس بہار دی تباہی دیکھ لو، بہار دی تباہی، ریت تک دی تباہی دیکھ لو، ریت تک دی جامعہ مسجد دے وچ انہاں گھوڑے بند دیتے، یزیدیاں نہ کم کر دیتا، یعنی ریت تک دی جامعہ مسجد جو انہاں گھوڑے بند دیتے، اذانہ بند، نمازہ بند، قرآن شریف بند، نعوذ باللہ قرآن این چھوڑ دیتے گئے، قرآن دی بھی حرمتی کی گئی، دین دی بھی حرمتی کی گئی، عصمت دری بچیاں دی کی گئی، پستان کٹے گئے، زندہ چیر دیتا گیا۔ اے مسلمان انہاں چیزاں تو دل ہل جاندہ ہے کہ اج اسی بھی انہاں دی اولاداں کہ اسی پاکستان دا کی کیتا، پاکستان دا بیڑا گھر کر کے رکھ دیتا، انہاں حکمرانہ یہ ساڑھے تے ظالم آ گئے۔ اس وقت تک میرا دوستو بزرگوں یاد رکھو قرآن دا فیصلہ نے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس قوم دی حالت نہیں بدلتا جس وقت تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلے۔
اپنی حالت بدلو تا حکمران بدلے گا، نہیں تو نہیں بدلے گا۔ ایسا وقت آئے گا کہ تُسا نماز نہیں پڑھ سکو گے، بلکہ ہوں نے کرونا وار دیتا، کرونا وار کے نمازہ جو فصل کر دیو، نمازہ نہ پڑھو، بابے گھر پڑھو۔ افغانستان ہی تک کرونا کوئی نہیں، روس ہی تک کرونا کوئی نہیں، کئی ملکہ جو تک کرونا کوئی نہیں، پاکستان ہی کیوں ہے؟ پاکستان ہی کرونا دا سرٹیفکیٹ کیوں بن رہا ہے؟ کینسر دا سرٹیفکیٹ نہیں بنیا، ٹی بی دا نہیں بنیا، ملیریا دا نہیں بنیا، تپ بخار دا نہیں بنیا، خسرے دا نہیں بنیا، کرونا دا کیوں بنیا؟ سمجھو نا اس چیز نو، پھر انگریزاں دی سازش ہے۔ اس واسطے خدا دا خوف کرو، دلاں دے اندر خدا دا خوف پا دیو، چہرے تے سنت رسول چلاؤ، مسجد نماز نال بھر دیو، انشاءاللہ تعالی میں پاک محمد دی قسم ہے پاکستان